قریب قریب میں کپڑے کی 2 دکانیں تھیں اور کسی نے ضد میں نہیں کھولی تھی. ان دونوں دکانوں پر جب کوئی کسٹمر آیا کرتا تھا تو کوئی دکان والا آنے والے کسٹمر کو بلاتا نہیں تھا. اس کسٹمر کا دل جس دکان پر جانا چاہے اس دکان پر وہ چلا جاتا تھا. آؤ میں تمہیں وہ واقعات بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ایک صحابی کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے کسٹمر آتا ہے. اس نے کپڑا خریدا اور چل دیا. اب دوسرا کسٹمر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے لیکن وہ بھی اسی دکان پر پہنچتا ہے جس دکان پر ایک کپڑا بیچا جا چکا ہے. اس نے دوسرے کسٹمر نے بھی اس سے کپڑا خریدا اور وہ بھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا کسٹمر آتا ہے. تیسرا کسٹمر بھی اسی دکان پر آتا ہے جس دکان پر 2 مرتبہ تو آدمی کپڑا خرید چکے ہیں. تیسرے آدمی نے بھی کپڑا خریدا اور وہ بھی جا چکا ہے. تھوڑی دیر کے بعد چوتھا کسٹمر آتا ہے اور وہ بھی اسی دکان پر جاتا ہے جس دکان سے 3 لوگوں نے کپڑا خرید لیا ہے. کہتا مجھے کپڑا دکھاؤ. تین کسٹمرز کو کپڑا بیچنے والے صحابی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ میری دکان پر 3 کسٹمر آ چکے ہیں صبح سے اب تک اور میری بکری، میری بزنس، میری تجارت اتنی ہو چکی ہے، میں نے اتنا کما لیا ہے کہ آج شام کا چولہا میرے گھر میں جل جائے گا. میری بیوی اور میرے بچے شام کا کھانا کھا لیں گے. یہ چوتھا کسٹمر آیا ہے. میرے بھائی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا. میرے پڑوسی کی دکان پر ابھی تک ایک بھی کسٹمر نہیں آیا. کیوں نہ اس کسٹمر کو اس کی دکان پر بھیج دیا جائے. اس کی بھی تو بیوی ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کو بھی تو اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر ہے، اس کو بھی تو چولہا جلانے کی فکر ہے، وہ بھی تو اپنے بچوں کا کفیل ہے، وہ بھی تو ان کو کھانا کھلائے گا. اس صحابی نے اس کسٹمر سے کہہ دیا، چوتھے کسٹمر سے، بھائی جو کپڑا تم میری دکان سے خریدنا چاہتے ہو وہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ اب میرے پاس نہیں ہے. اگر تمہیں اچھا کپڑا خریدنا ہے اور قیمتی کپڑا خریدنا ہے، مضبوط کپڑا خریدنا ہے تو میرے پڑوس کی دکان پہ چلے جاؤ، میرے بھائی کی دکان پہ چلے جاؤ. حالانکہ وہ کپڑا اس کے پاس موجود تھا لیکن اس نے نہیں دیا. اس نے کہا میرے پڑوس کی دکان پہ چلے جاؤ، اس آدمی کے پاس چلے جاؤ. اس آدمی نے وہاں سے یہ آدمی اٹھا اور اس کے پڑوسی کی دکان پہ چلا گیا اور اس نے بھی کپڑا بیچ دیا ہے. وہ بھی کپڑا لے کر کسٹمر اس کی دوسرے صحابی کی دکان سے کپڑا خرید کر اپنے گھر چلا گیا. میرے بھائیوں، اس صحابی کی دکانوں میں جو 2 دکانیں قریب قریب تھیں تو اللہ کے رسول کی تعلیم سے ان دونوں کا دل اتنا مضبوط تھا، اتنا جڑا ہوا تھا، بھائی چارہ ایسا تھا کہ ہمارے تو 3 کپڑے بک چکے ہیں، کیوں نہ اس کسٹمر کو اس کی دکان پہ بھیج دیا جائے. ہمارے گھر کا چولہا تو جل جائے گا، اس کے گھر کا چولہا بھی جلنا چاہیے. اور وہ اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو دوسرے کی دکان پر بھیج دیا کرتا تھا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا آج پورے سماج میں، سوسائٹی میں، چھوڑیے دوسری جگہ، موہن پور کے دکاندار ذرا اس بات پر غور کر کے بتائیں، کیا آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے گاؤں میں کیا یہ جذبہ دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم کا یہ اثر آج ہم مولانا ہیں اور ہماری دکان ہے لیکن ہم بھی اپنی دکان پر آنے والے کسٹمر کو آپ کی دکان پر نہیں بھیج سکتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہیں بھیج سکتے ہیں. 2 بک گیا، تیسرا بھی میرا بکے، تیسرا بک گیا، چوتھا بھی میرا بکے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دکان زیادہ چل رہی ہے کیونکہ ہم اچھا مال رکھتے ہیں. ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آ سکتا کہ دوسرے کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے. مولانا یہ آج کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ ضرورت ہے آج. قرآن اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ.
ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مومن بھائی ہیں. یہ لیجیے، بھائی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ بھائی کا مطلب، یہ ہم لوگ جو بہت آسانی سے بول دیتے ہیں نا، کون ہے میرا بھائی؟ بھائی کہتے کس کو ہے؟ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ یہ بھائی کا معنی ہوتا کیا ہے؟ بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والے، ایک دوسرے کے جان اور مال کی حفاظت کرنے والے. اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں اور دوسرا بھی اگر آدمی مسلمان ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے. اور بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے جان اور اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے سر کی اوپر. حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اشارہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آئے لوگوں، جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، میدان عرفات میں جس میدان میں آج ہم جمع ہیں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر ہم اس میدان میں جمع نہ ہو سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری سال ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میدان میں تم سے دوبارہ ملنے کا موقع نہ دے. اس لیے آج یہ سن لو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سن لو اے صحابیوں، عرفات کے میدان میں جمع جتنے لوگ جمع ہیں، اے عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں سن لو، اے 1,44,000 کے مجمع کے لوگوں سن لو، ان دماءکم و اموالکم، تم سب مسلمانوں مومنوں، اور تمہارا خون اور تمہارا مال، ان دماءکم تمہارا خون و اموالکم اور تمہارا مال حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، حرام علیکم ایک دوسرے پر حرام ہے، حرام علیکم تم پر حرام ہے. تمہارے مسلمان بھائیوں کا خون اور تمہارے مسلمان بھائیوں کا مال تمہارے اوپر حرام ہے. نہ تم کسی کو ناجائز قتل کرنا، نہ تم کسی کو ناجائز مارنا، نہ تم کسی کو ناجائز ستانا، نہ تم کسی کو بلا وجہ قتل کرنا، اور نہ ہی تم کسی مسلمان کے مال کو ناجائز طریقے سے غصب کرنا، نہ حرام طریقے سے اس کا مال لینا، نہ ناجائز طریقے سے اس کی جیب کا پیسہ، اس کی جیب کی رقم کو اپنے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کرنا. اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. ہماری موبائل کی دکان ہے، ایک مسلمان بھائی ہماری دکان پر آیا، صاحب مولانا صاحب یہ موبائل ذرا چیک کر لیجئے، دیکھیے کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، کر رہا ہے. مولانا صاحب ماہر ہیں، موبائل میکینک ہیں، اچھی طریقے سے ادھر ادھر دیکھا، معلوم ہے 100 روپے کی ایک چیز ہے گڑبڑ کر رہی ہے، اور ہم نے اس کو کیا کہہ دیا، اس کی یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، 800 روپے لگیں گے. اس نے کہا تھوڑا بھائی کم بڑھ کر لو، اور ہوتے ہوتے معاملہ 500 پر آ گیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 گھنٹے کے بعد لے جانا. آپ کو معلوم ہے کہ 100 روپے کیا مال میں 100 روپے کی چیز ڈال کر یہ موبائل صحیح ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس سے 800 مانگے اور 500 میں طے ہو گیا. یہ معاملہ بھی اموالکم کے اندر ہے، یعنی ایک مسلمان ہو کر تم دوسرے مسلمان کی جیب پر اس طریقے کا ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہو. حرام ہے تمہارے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے، یا غیر مسلموں کا میٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم اسلامی بھائی چارہ بتلا رہے ہیں. غیر مسلموں کے تعلق سے تقریر کہیں اور کبھی اور کسی دوسرے موقع پر ہم کریں گے، ان کے ساتھ اسلام نے کیا بتایا ہے. آج ہم
یہاں پر صرف مسلمان کے ساتھ یہ بتلا رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کسی کے مال پر کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. ان اموالکم ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا. آئے لوگوں جس طریقے سے آج کا دن حرام ہے, حرمت والا, حرام کا مطلب حرمت والا, جس طریقے سے آج کا دن بابرکت ہے, حرمت والا ہے, فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا, جس طریقے سے تمہارا یہ شہر مکہ حرمت والا ہے, جس طرح تم مکے کی عزت کرتے ہو, جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ حرمت والا ہے, جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا حرمت والا, جس طریقے سے آج کا دن حجۃ الوداع کا دن یہ حرمت والا, جس طرح یہ مکہ قابل عزت, اسی طریقے سے دوسرے مسلمان کی جان بھی عزت والی ہے, اس کا مال بھی عزت والا ہے. تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کے مال کی اور خون کی, اس کی جان کی اور مال کی حفاظت کرو, یہ تمہارے اوپر ضروری ہے. نہ تم کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کر سکتے ہو اور نہ ناجائز طریقے سے تم کسی کا مال ظلمن یا دھوکہ دے کر آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایک صحابی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک صحابی مسجد کے اندر نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کچھ تیر ہیں ان کے ہاتھ میں. تیر تو آپ جانتے ہیں آگے سے اس میں نوک لگی ہوتی ہے, کمان میں لگا کے جب چھوڑا جاتا تو وہی تیر مارا جاتا ہے کسی کو, تو تیر میں آگے کا حصہ بڑا نوکیلا ہوتا ہے, خنجر ٹائپ کا ہوتا ہے. تو وہ صحابی تیر گڑ کیے ہوئے تھے, 10-15 تیر ایک رسی میں باندھے ہوئے تھے اور ایسے ایسے چل رہے تھے, ہاتھ ہلاتے ہوئے. وضو بنا کر جیسی مسجد میں داخل ہوئے اور تیر ایسے لے کے چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, ابو داؤد کے حدیث کی کتاب ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. جیسے وہ تیر اللہ کے رسول نے دیکھا, ارے صحابہ کرام تو مسجد میں وضو بنا کے جا رہے ہیں اور یہ ایسے ایسے تیر لے کے چل رہا ہے, کہیں تیر کسی صحابی کو لگ نہ جائے, یہ تیر کسی میرے مسلمان صحابی کے جسم کو زخمی نہ کر دے. تو اللہ کے نبی نے دور سے ہی چیختے ہوئے کہا صحابی سے, اس تیر کو سنبھالو, اس تیر پر کنٹرول کرو, ان کو ایک جگہ رکھ دو, ہاتھ ہلا کر مت چلو, کہیں لا تخدشوا مسلما, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھوں کے تیر کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی کر دے. ہمارے نبی ایک تیر کی کھروچ کسی مسلمان کو لگ جائے, کسی صحابی کو لگ جائے, یہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کسی کی جان بندوق کی گولی سے, پسٹل سے, تلوار سے اور چاقو اور چھریوں سے کسی کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, یہ کیسے وہ نبی برداشت کر سکتے؟ سوچو. اور چھوٹے چھوٹے بچے تقریر کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. اللہ کے رسول جمع اسلام میں واقعہ پڑا ہوگا, بخاری کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار کی طرف گئے کہ دیکھا ایک آدمی کلہ بیچ رہا ہے. آپ کو کچھ شک ہوا, کچھ ڈاؤٹ ہوا, تو اس نے کیا کیا, اوپر سے تو سوکھا اناج رکھا تھا اور اندر سے سب گیلا تھا, بھیگا ہوا تھا, اور وہ ہاتھ ڈال کے ایسے نکال کے ترازو میں تول کے دیتا تھا تو پانی کا وزن بھی اس میں آ جاتا تھا. تو آپ کو جب ڈاؤٹ ہوا, شک ہوا, تو آپ نے ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا تو پورا گلہ اندر سے گیلا تھا. تو آپ نے کہا یہ کیا, یہ کیا؟ اللہ کے نبی تھوڑا سا وزن بڑھ جائے گا اس لیے میں نے ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا, ڈانٹا, اصول بنائے, ضابطہ متعین کیا. کیا تم حرام کی کمائی کماتے ہو؟ کیا تم حلال روزی نہیں کما سکتے ہو؟ حلال کا لقمہ تمہارے حرام کے 1000 درہموں سے, حلال کمائی کا 1 درہم تمہارے حرام کے مال 1000 درہم سے زیادہ بہتر ہوگا. خبردار, آئندہ اگر تم نے ایسا کیا. میرے بھائیوں,
دھوکہ دے کر بھی پیسہ حاصل کرنے کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے چمن اسلام پڑھ کر تقریریں کرتے ہیں، آج ہمیں آپ کے سامنے بتانا پڑتا ہے۔ اور اتنا زور دیا ہے حلال کمائی پر کہ ایک نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آتا اور کہتا شیئن للہ، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ نے دیکھا یہ ہاتھ پیر سلامت، چہرہ صحیح، کھٹے کھٹے موٹے تازے تندرست، بھیک مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا محنت کرو، گھر میں کچھ ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو ہوگا؟ کہا ایک پیالہ ہے اور ایک لنگی۔ آپ نے کہا یہ دونوں چیزیں اٹھا لاؤ۔ پھر آپ نے اس کو بیچا، کوئی ہے جو اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا آدھا درہم، دوسرے نے کہا 1 درہم۔ جس نے 1 درہم لگایا اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا۔ 1 درہم میں پیالہ بھی بک گیا، لنگی بھی بک گئی۔ تب اللہ کے رسول نے اس سے کہا آدھے درہم کا اناج لاؤ، گھر میں ڈال لو، اور آدھے درہم کی کلہاڑی بازار سے لے کر آؤ۔ وہ کلہاڑی لے کر آیا۔ اللہ کے رسول نے کلہاڑی میں دستانی لکڑی اپنے ہاتھ سے ڈال دی اور کہا اب جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اکٹھی کر کے گٹھر بنا کر بازار میں بیچو، کماؤ، محنت کرو، اپنے ماں باپ کی پرورش کرو، اور 15 دن کے بعد آ کر مجھے اپنا حال بتانا۔ 15 دن کے بعد وہ آیا اور کہا اے اللہ کے رسول گھر میں بہت اچھی گزر بسر چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محنت کی کمائی، یہ حلال روزی، یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور بازار میں بیچنا اس بھیک سے بہتر ہے جو تم اللہ کے نام پر تندرستی کے حالت میں مانگ رہے تھے۔ یہ اس بھیک سے بہتر ہے جو لوگ تندرست ہیں، ہٹے کھٹے ہیں اور پھر بھی بھیک مانگتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں بھیک مانگا کرتا تھا۔ آپ نے محنت کی طرف زور دیا ہے اور کہا ہے محنت کی کمائی اس سے بہتر ہے، محنت کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول کبھی بھی محنت سے دور نہیں رہے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ 5-6 لوگ سفر کر رہے تھے، جنگل میں بھوک لگی، کسی نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو بکری اکری ہے، چلو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ میں ذبح کر دیتا ہوں، دوسرے صحابی نے کہا میں کھال اتار دیتا ہوں، تیسرے نے کہا ٹھیک ہے میں بوٹیاں کر دیتا ہوں، چوتھے نے کہا ٹھیک ہے میں چولہا جلا کر ہانڈی میں رکھ کر پکا دیتا ہوں، پانچویں نے کہا ٹھیک ہے گوشت تم پکاؤ گے تو روٹیاں میں بنا دیتا ہوں۔ اب چھٹے خود اللہ کے رسول ہیں، پانچوں لوگوں نے اپنا اپنا کام لے لیا، اب چھٹے بچے اللہ کے رسول۔ نبی اکرم نے پوچھا اور مجھے کیا کام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اب کوئی کام ہی نہیں، آپ آرام کریے، آپ آرام کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلا ہوں، مجھے بھی کوئی کام دیجئے، تم لوگوں نے اپنا اپنا کام بانٹ لیا ہے، میں بھی تو کام کر۔ سادگی دیکھیے، سنجیدگی دیکھیے، سمپلٹی دیکھیے، میں بھی کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کام؟ صحابہ ہنسنے لگے، کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بکری ذبح کر دے گا، یہ کھال اتار دے گا، یہ بوٹیاں بنا دے گا، یہ گوشت پکا کر تیار کر دے گا، یہ روٹیاں بنا دے گا، سارے کام تو ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک کام باقی ہے۔ کہا نا اب کچھ نہیں۔ آپ نے کہا ہے۔ کہا کیا؟ صحابہ نے پوچھا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا شرط ہے، میں بتاؤں گا تو اس کام کو میں ہی کروں گا۔ آپس میں پانچوں صحابہ نے صلاح کی، بڑا بڑا کام تو ہم نے لے ہی لیا، چھوٹا موٹا کام ہوگا۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، بتائیے کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گوشت پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، روٹی پکانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن گوشت پکانے کے لیے اور روٹیاں بنانے کے لیے چولہا چلے گا، اور چولہے میں جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی۔ لکڑیاں کون لائے گا؟ یہ کام میں کرتا ہوں، جنگل کے اندر میں جاؤں گا اور لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کر کے لانے کی ذمہ داری میری ہے۔ سب سے مشکل کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لیا۔
نبی اکرم نے اپنے ذمہ لے لیا. یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ محنت سے کبھی اللہ کے رسول چوکے نہیں ہیں, محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہیں رہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں, یہ تمہارے نبی کی سادگی تھی. تمہارے نبی جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں, ہمارے پیغمبر جلا رہے ہیں, اور صحابہ کہتے نہیں اے اللہ کے نبی آپ بکری ذبح کر دیجئے, آسان کام آپ لے لیجئے اور مشکل والا کام مجھے دے دیجئے. اور اللہ کے نبی یہ کہہ کر ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, میری قسمت میں لکڑیوں والا کام آیا ہے, لہذا لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ذمہ داری میری ہے. اب یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے, آسان کام تمہیں ملا ہے, مشکل کام مجھے ملا ہے, یہ اپنی اپنی قسمت ہے, میں اپنا حصہ تمہیں نہیں دے سکتا. اور پھر حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول بھی لکڑیاں کاٹ کر لائے اور آپ نے چولہا جلایا اور لکڑیاں کاٹی اور پھاڑنے کا کام اللہ کے نبی نے کیا. میرے بھائیوں, یہ واقعہ میں بتلا رہا کہ محنت کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کرنے کا ایک میسج دے گئے کہ یہ ہے کام. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کام کا؟ یا تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں, کوئی گرج لے کے اڑ رہا ہے, کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی پھونک مارو تو پورا قلعہ تباہ ہو جا رہا ہے. چمتکار کے نام پر بہت سی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کڑی محنت اللہ کے رسول نے کر کے دکھائی,